بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنا کے متعلق مسائل آج ہم بیان کریں گے کہ ثنا کے کتنے مسائل ہیں اور ثنا کا حکم کیا ہے، ثنا پڑھنا نماز میں اس کا کیا شرعی حکم ہے، اسی طرح اگر کوئی آدمی نماز میں ثنا چھوڑ دے اس کا کیا حکم ہے، اور مقتدی حضرات، نمازی حضرات وہ کس وقت ثنا پڑھیں گے اور کس وقت ان کے لیے ثنا نہ پڑھنے کا حکم ہے کہ وہ ثنا کو چھوڑ دیں گے۔ تو ثنا کے سارے مسائل کہ کب ثنا ہم پڑھیں گے اور کس وقت ہم ثنا نہیں پڑھیں گے، کس وقت ہم ثنا چھوڑ دیں گے، اور اسی طرح ثنا کے جو دیگر مسائل ہیں کہ اگر کوئی آدمی ثنا نہیں پڑھتا تو اس کا کیا حکم ہے، یہ سارے مسائل آج کے ہم اس درس میں بیان کریں گے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ مسبوق کہا جاتا ہے، جیسے پہلے بھی ہم نے درس میں بیان کیا تھا کہ شریعت کی اصلاحات کو ہمیں لازمی سیکھنا چاہیے۔ آج کا دور ایسا ہو گیا کہ اگر ہم کوئی انگلش کا لفظ سیکھ رہے ہیں، کوئی تھوڑی بہت ہمیں کچھ انگلش آتی ہو یا تھوڑی بہت تعلیم ہو، کہ ہم اردو کے الفاظ میں انگلش کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو اسلامی شرعی جو اصلاحات اس کو لازمی سیکھیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں علماء کرام کا بیان سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور اسی طرح ہمیں جو کتاب ہے اس کا مطالعہ کرنے میں بھی کیا ہوگی جی، آسانی ہوگی۔ تو جو شرعی اصلاحات ہیں اس کو لازمی سیکھنا چاہیے۔ مثلا آج کے درس میں آئے گی مسبوق۔ مسبوق کہا جاتا ہے کہ جس کی رکعات فوت ہو جائیں، جو امام کے ساتھ شروع میں شریک نہیں ہوا بلکہ نماز شروع ہونے کے بعد اس کی رکعت رہ گئی تھی تب ہوا ہے، اس کو مسبوق کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، ایک ہوتی ہے جہری نماز، ایک ہوتی ہے سری نماز، یہ بھی شرعی اصلاح ہے۔ جہری نماز کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر امام بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے اور تمام لوگوں کو اس کی امام کی تلاوت کی آواز آتی ہے، اس کو جہری نماز کہا جاتا ہے کہ جہرن امام تلاوت کرتا ہے۔ اور سری نماز کہا جاتا ہے کہ جس میں امام سرن تلاوت کرتا ہے، وہ اس میں لوگوں کو آواز نہیں آتی، اس کو سری نماز کہا جاتا ہے۔ اب ثنا کے متعلق مسئلہ سمجھ لیں کہ کس وقت ثنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ کہ ایک آدمی شروع سے ہی مسجد میں ہے، شروع سے ہی وہ امام کے ساتھ ہے، شروع سے ہی وہ مسجد میں موجود تھا، جب نماز کھڑی ہوئی تو ظاہری بات ہے جب شروع سے ہے تکبیر تحریمہ کہے گا، تکبیر تحریمہ کے بعد وہ ثنا پڑھے گا، اور ثنا شروع سے ہے تو شروع سے ہی جب ہے تو ظاہری بات ہے نیت کرے گا، نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھے گا۔ اور بسا اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ امام تلاوت نہیں کر رہا ہوتا، امام جو ہوتا ہے وہ کیا نام ہے ثنا نہیں پڑھتا بلکہ فوراً اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے وہ سورۃ فاتحہ شروع کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں یہ کریں گے بھئی جہاں تک ثنا پڑھ لی ہے کافی ہے، بس اب خاموش ہو جائیں گے، اب مزید اس میں ہمیں ثنا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ تلاوت کا سننا واجب ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ بھی جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو یہ مومنین کے بارے میں، یہ اہل ایمان کے بارے میں، یہ تو نماز کے بارے میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو جب شروع سے کوئی آدمی، ایک صورت یہ ہے کہ شروع سے کوئی آدمی مسجد میں ہے، شروع سے ہی وہ امام کے ساتھ جیسے ہی نماز کھڑی ہوئی تو ظاہری بات ہے نیت کریں گے اللہ اکبر، اور اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ تو ثنا کب تک پڑھیں گے؟ کہ جب تک امام تلاوت نہیں شروع کر دیتا، مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک ثنا پڑھنے کی اجازت ہے۔ لیکن بسا اوقات یوں مسئلہ پیش ہو جاتا ہے کہ تکبیر کہی اور امام بسا اوقات ثنا چھوڑ دیتا ہے یا رہ جاتی ہے، تو اس صورت میں ثنا پھر جہاں تک پڑھا ہے وہاں پہ بس رک جائیں گے، اور یا یہ کہ اس صورت میں پھر ثنا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جب تلاوت امام نے شروع کر دی، اب تلاوت سننا واجب ہے، ثنا پڑھنا سنت ہے۔ اب سنت اور واجب میں تکرار، آج ہم واجب کو ترجیح دیں گے، اب ثنا نہیں پڑھیں گے، خاموش ہو جائیں گے اور امام کی تلاوت سنیں گے۔ یہ ہے ایک صورت کہ کوئی آدمی شروع سے ہی مسجد میں امام کے ساتھ موجود ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی دوران کسی نے ثنا شروع کی، مثلا ثنا امام کے ساتھ شروع کی، امام بھی خاموش تھا، امام نے تلاوت شروع نہیں کی، امام خاموش تھا، اور نماز آدمی شروع سے شریک ہوا نماز میں اور ثنا وہ پڑھ رہا تھا، ثنا کے درمیان امام نے تلاوت شروع کر تو جہاں تک پڑھا ہو ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، جہاں تک بھی پڑھی ہو، اب ثنا کو روک دیں گے، اب آگے ثنا نہیں پڑھیں گے، بلکہ اب کیا ہو جائیں گے؟ خاموش ہو جائیں گے۔ اب تلاوت امام کی تلاوت سننی ہے، کیونکہ تلاوت سننا واجب، ابھی ثنا پڑھنا سنت ہے، سنت کو اب واجب کے مقابلے میں ترک کر دیں گے، اب امام کی تلاوت سنیں گے۔ تو یہ دوسری صورت ہے کہ ثنا شروع سے وہ پڑھ رہا تھا، امام کے ساتھ شروع سے ہی شریک ہوا اور اس نے ثنا پڑھی،
لیکن کیا ہوا کہ امام نے تلاوت شروع کر دی. اب ثنا کو روک دیں گے، جہاں تک مرضی پڑھی ہو، مکمل کرنا ضروری نہیں ہے. اب ثنا کو روک دیں گے، بلکہ امام کے ساتھ امام کی تلاوت سننے میں کیا ہو جائیں گے جی، مشغول ہو جائیں گے، تاکہ جو واجب ہے واجب کے اوپر کیا ہو جائے جی، عمل ہو جائے. اب تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز شروع ہوئی اور نماز امام نے شروع کر دی تھی اور تلاوت شروع ہو گئی تھی. اب وہ کیا کرے گا؟ تو اب جو آدمی اس صورت میں آیا ہے کہ امام نے نماز شروع کر دی تھی اور اب تلاوت شروع ہو رہی تھی، تو اب اس بندے سے ثنا کیا ہوگی جی، ساقط ہوگی. تیسری صورت، ایک صورت یہ ہے کہ شروع سے مسجد میں ہے تو ظاہری بات ہے کہ نیت باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے امام کے ساتھ. اور دوسری صورت یہ ہے کہ دوسرا مسئلہ جس کو کہہ لیں کہ وہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کی، ثنا پڑھ رہے تھے، امام نے تلاوت شروع کر دی، تو جہاں تک ثنا پڑھی ہے بس کافی، اب امام کی تلاوت کو سنیں گے کیونکہ تلاوت سننا واجب ہے. تیسری صورت یہ کہ کوئی آدمی ایسے وقت مسجد میں آیا ہے کہ امام تلاوت کر رہا تھا یا اس کی تلاوت کی حالت تھی، چاہے وہ سری نماز ہے جہری نماز ہے، تلاوت کر رہا تھا، تو اس صورت میں کیا کریں گے جی، آ کے خاموشی سے کھڑے ہو جائیں گے. اب ایسے بندے سے ثنا پڑھنا ساقط ہو گئی ہے، سمجھ گئے جی، اب وہ ثنا نہیں پڑے گا کیونکہ امام تلاوت کر رہا ہے، اب خاموش ہو جائیں گے. تو یہ تیسری صورت ہے. اور چوتھی صورت یہ کہ کسی آدمی کی رکعت فوت ہو گئی ہے، تو اب مسبوق، جسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ شریعت کی اصلاح ہے، مسبوق جس آدمی کی رکعت، تو تیسری صورت تو یہ تھی کہ باہر سے آیت تلاوت ہو رہی تھی، یہ تلاوت کا وقت تھا، تو اس صورت میں خاموش ہو جائیں گے، ثنا ساقط ہوگی، اب ثنا نہیں. اور چوتھی صورت ہے کہ کسی آدمی کی رکعت فوت ہو گئی، کوئی باہر سے آیا، اس کی رکعتیں فوت ہوگی، ایک رکعت فوت ہوگی، دوسری رکعت فوت ہوگی. اب چونکہ مسبوق کے آنے ساتھ ہی وہ کیا کر لیجیے، اللہ اکبر کہ نماز میں شامل ہو جائے. اب مسبوق اپنی جیسا نماز پڑھے گا تو مسبوق نماز شروع ثنا سے ہی پڑھتا ہے، اب وہ ثنا سے کیا کرے گا جی، اپنی نماز کا ابتدا کرے گا. جس کی رکعت فوت ہوگی آ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو جائے گا، امام کی تلاوت سنے گا، کسی قسم کی وہ ثنا وغیرہ نہیں پڑے گا کیونکہ وہ تو مسبوق ہے، اس کی رکعت فوت ہو گئی ہیں. تو باقی رکعت وہ کیا کرے گا جی، وہ اپنی جو ترتیب ہے، اس سے پہلے ہم نے درس میں، لائیو درس میں ہم نے مسبوق کی رکعت کے بارے میں بتایا تھا کہ مسبوق اپنی رکعت کیسے پڑے گا. تو بے شک وہ مسائل بھی سن لے، کسی کی ایک رکعت فوت ہو جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے، 2 رکعتیں فوت ہو جائیں، 3 فوت ہو جائیں، تو سارا طریقہ درس، لائیو درس میں کل ہم نے بیان کیا تھا. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے، اب چونکہ جو آدمی مسبوق ہے اس کی رکعت فوت ہو گئی ہیں، اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ شروع سے پڑھے گا، جب سلام پھیرے گا امام، شروع سے اللہ اکبر ثنا سے وہ نماز کو کیا کرے گا جی، شروع کرے گا. یہ چوتھی صورت ہے. اور پانچویں صورت یہ ہے کہ بھئی کہ کسی آدمی سے نماز میں ثنا ہی رہ جائے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے ثنا ہی چھوڑ دی، ثنا اس نے پڑھی ہی نہیں. اب بعض لوگ سمجھتے ہیں جی اب اس کے اوپر سجدہ سہو ہوگا، نہیں بھی ایسا نہیں ہے، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ثنا پڑھنا سنت ہے، اور جو سجدہ سہو ہے، سجدہ سہو واجب ہوتا ہے کسی واجب کے ترک کرنے کی وجہ سے یا کسی فرض کے اندر تاخیر کی وجہ سے. اور ثنا پڑھنا چونکہ سنت ہے، کسی آدمی نے اگر ثنا چھوڑ دی، اب سجدہ سہو وغیرہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ یہ سنت ہے، اور سنت کے ترک کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. البتہ یہ کہ اچھا نہیں ہے آدمی جب نماز پڑھے تو پوری سنت کے مطابق تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، ثنا وغیرہ سے کیا کرے جی، اپنی نماز کو شروع کرے. اسی طرح چھٹا مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ صرف ثنا پڑھنی ہے. جو مقتدی ہیں، جو شروع سے امام کے ساتھ شریک ہیں، جن کی ذمہ ثنا ہے صرف، تو وہ صرف ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اعوذ باللہ تعوذ ہو گیا، یہ تسمیہ ہے، یہ قرات کتابیں ہیں، یہ جس نے تلاوت کرنی ہوتی ہے، جس کی ذمہ تلاوت ہے، وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتا ہے. اور چونکہ جو ثنا ہے، یہ ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ مقتدیوں کے ذمہ تلاوت ہے ہی نہیں. جب ان کے ذمہ تلاوت ہی نہیں ہے تو وہ صرف ثنا پڑھیں گے، تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھیں گے. اسی طرح ساتواں مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں آیا مسجد میں کہ امام رکوع میں تھا، ثنا کے چونکہ مسائل تھے، چھٹا یا ساتواں مسئلہ بنتا ہے وہ یہ کہ کوئی آدمی ایسے وقت میں مسجد میں آیا کہ جس میں امام رکوع میں تھا. اب یہ بندہ آ جائے اور تکبیر تحریمہ کہے. مسئلہ وہی ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہنا ہے، نہ جھکتے ہوئے کہنا ہے، نہ رکوع میں کہنا ہے. اگر کسی نے ایسی حالت میں تکبیر تحریمہ کی، نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جن نمازوں میں کھڑا ہونا فرض ہے، ان نمازوں میں تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہی کہنا فرض ہے. تو کوئی آدمی ایسی حالت میں مسجد میں آیا کہ امام رکوع میں تھا اور
اس وقت وہ آ کے اس نے تکبیر تحریمہ کہہ دی، تو اگر اس کو یہ گمان ہے کہ بھی اب مجھے رکوع مل جائے گا، رکعت مل جائے گی، تو وہ ثنا پڑھ کے رکوع میں شامل ہو جائے۔ اور اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی میں رکوع نہیں پا سکوں گا، امام رکوع سے سر اٹھا لے گا، میرے لیے ممکن نہیں ہوگی، تو اب اس کے لیے حکم یہ کہ اللہ اکبر کہے کھڑے ہونے کی حالت میں مکمل، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے۔ تو یہ ثنا کے مسائل تھے۔ خلاصہ ان کا یہ ہے کہ جب امام تلاوت شروع کر دے تو اب اس وقت ثنا نہیں کریں۔ امام جیسی تلاوت شروع کر دے یا امام کی تلاوت جاری ہے، اس وقت کوئی کسی قسم کی ثنا نہیں کرنی، یا یہ کہ ثنا پڑھنے کے درمیان امام نے تلاوت شروع کر دی تو بھی ثنا نہیں پڑھنی۔ اسی طرح کوئی آدمی مسبوق ہے جس کی رکعتیں فوت ہو گئی ہیں، تو وہ اب ثنا کیسے، وہ چونکہ اس نے رکعتیں پڑھنی، اس کی فوت ہوئی ہیں، اس نے رکعتیں ادا کرنی ہیں، تو وہ اپنی رکعتیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد چونکہ وہ ادا کرے گا تو وہ ثنا سے پڑھے گا۔ باقی جس آدمی کی رکعتیں فوت ہو جائیں، ایک رکعت فوت ہو جائے، 2 فوت ہو جائیں، 3 فوت ہو جائیں، مغرب کی کوئی آخری رکعت میں آیا، تو وہ کیسے نماز ادا کرے گا، قاعدہ کس وقت کرے گا، کس وقت نہیں کرے گا، اور کس وقت سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے، کب نہیں ملانی، یہ تمام مسائل کل کے ہمارے لائیو درس میں بیان ہو چکے تھے۔ ان مسائل کو بھی آپ یاد کر لیں، سن لیں، اور آج کے جو ثنا کے مسائل ہیں ان کو بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔